نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مصیبت زدہ کی تعزیت کی اس کے لیے مصیبت زدہ کا سا ہی ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو مصیبت میں ہو، کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، اس کی تعزیت کے لیے آدمی جاتا ہے، یا کسی تکلیف میں ہو اس کے عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں ہمیں یوں لگے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور سنت اعمال پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو یقین مانو ہمارا ایمان محفوظ رہنا مشکل ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ راست تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی، صحابہ نے اپنے گھر قربان کیے تھے، صحابہ نے اپنے مال و دولت قربان کیا تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ اور میت کے گھر کے لیے کھانا تیار کرنا یہ بھی ایک تعزیت کی قسم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانا وغیرہ کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔ تو کھانا بھی میت جس جگہ پر ہمارے ہاں اگر فوتگی ہو جائے یا کسی قریبی رشتہ دار ہو اس کے ہاں فوتگی ہو جائے، پڑوسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو اس کے لیے گھر میں کھانا تیار کر کے ان کے گھر بھیجا جائے، کیونکہ وہ اس تازہ صدمے میں ہوتے ہیں اور اس صدمے کی وجہ سے نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ وہ کچھ پکا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک جو سب سے عجیب سا ایک رسم ہے وہ یہ کہ میت کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دو دو تین تین راتیں یا دو دو تین تین دن مہمان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ یہ بھی اوپر سے مہمان بن جاتے۔ تو بھائی یہ تکلیف نہ دیا کرو، اور میت کے گھر اگر قریب میں کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی فوت ہو جائے ان کے گھر کھانا ضرور بھیجا کرو، یہ تعزیت کی قسم ہے۔ اور دوسرا ایک تیسری بات جو یہ ہے کہ موت پر صبر کرنا اور اس کا اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ایمان والے بندے یا بندی کسی پیارے کو جب میں اٹھا لوں تو وہ ثواب کی امید رکھے اور صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ موت پر بھی صبر کیا کرو۔ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی آپ کا قریبی عزیز فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے تو آپ اس پر صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، دنیا سے تو ہم سب نے جانا ہے، مگر اس کے لیے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھائی دنیا کے اندر ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ ہمارے لیے آخرت میں جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قبر یا تو بندے کے لیے جنت ہے یا
جہنم کا گڑھا، تو ایسے نہ ہوں کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہوں کہ ہمارے لیے وہ قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں پر زندگی گزاریں، تو یہ ہمارے لیے سبب بنے گا کہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جو درس میں جو باتیں اور جو حدیثیں سنائی ہیں، یہ گھروں میں جا کر اپنے جو ہے نا بچوں کو بھی سناؤ اور یہ حدیثیں ان کو یاد کرواؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا